ڈاکٹر شناز نعیم کی جانب سے تمام بہن بھائیوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی رمضان مبارک کا مہینہ پایا۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ روزے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا جائے، یا پھر یہ ایک پارٹی ٹائم ہے جب ہم نے صبح سحر میں بھی بہت زیادہ کھا لینا ہے اور شام کو بھی جو ہے ضرورت سے زیادہ یا ڈھیروں ڈھیر چیزیں بنا لینی ہیں کھانے کے لیے، بلکہ غریب مسلمان بہن بھائیوں کی تکالیف کو محسوس کرنے کا ایک موقع ہے اور ان کی مدد کرنے کا ایک موقع ہے۔ ایسے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کو دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کھلا کر لیں۔ کوشش کریں جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے ارد گرد کوئی غریب بہن بھائی ہے تو اس کو بھی ہم اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں یا پھر ان تک وہ کھانا ہم پہنچائیں۔ روزہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی اتنے غریب بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ سارا دن ایک باپ مزدوری کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، خالی پیٹ مزدوری کرتا ہے، اور ہمیں تو رمضان شریف میں آ کے یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس بھوک اس پیاس کو محسوس کر سکیں۔ تو ایسے وقت میں اپنے ان بہن بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو غریب ہو، جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، جس کے حالات اچھے نہ ہو، ان کی مدد کریں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کہ روزے رکھنے کے لیے اس کے گھر میں راشن نہ ہو، اس کی مدد کریں۔ اور مدد کس طرح سے کرنی ہے کہ دوسرے کسی شخص کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی شرمساری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ رمضان شریف کی راتوں کا جو میجک ہے پریئرس کا، وہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ ایسے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، ہمارے کوئی ملازم تو ایسے نہیں ہیں جن کے مسائل ہوں، ان کی غیر محسوس طریقے سے مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی دوسروں کو بانٹنے میں، دوسروں کو دینے سے رزق میں کمی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مغفرت کا موقع ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف میں عبادت کرنے کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات رکھی، آخری عشرے کے اندر، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں 27ویں کی رمضان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ رات جس رات قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ان پر نازل ہوا، جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موقع ہم ضائع نہ جانے دیں، نہ جانیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو عبادتیں اس سال کرنے کا ہمارا وعدہ ہے دل کے ساتھ، اور جو ہم کریں گے، اللہ ہماری نیت کو بھی منظور فرمائے اور ہماری عبادات کو بھی منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔